کسی ایجنسی کے پاس ہے۔ بعد میں پتہ چلا جب وہ 29 گھنٹے بعد صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا۔ اب صوبائی اسمبلی میں پورے وزیر، سارے مشیر، ایم پی ایز، انہوں نے ایک ہی کہانی اٹھائی ہے کہ ریاست نے ریاست پر حملہ کر دیا، فوج نے ہمارا وزیر اعلیٰ اٹھا لیا، اسٹیبلشمنٹ نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا۔ اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے؟ ایسے موقع پر جب ہیڈ آف دی اسٹیٹس آپ کے مہمان ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس کا اجلاس ہو رہا ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کے نئے اس کے ڈائریکشن طے ہو رہے ہیں، اور ایسے حالات میں آپ ریاست کو، اپنی فوج کو، اپنے ملک کو، اپنے نظام کو، آپ اس کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، بدنامی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ مزے کی بات وہاں شروع ہوتی ہے جب سی ایم صاحب آتے ہیں، آواز لگائی گئی کہ جی دروازہ کھولیے، سلطان معظم ذل الہی جلال الدین اکبر ثانی صاحب، سردار علی امین گنڈاپور صاحب، بنفس نفیس، بقلم خود، بچشم خود، بقدم خود، وہ اسمبلی میں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے دیے دروازے کھولے گئے، تالیاں تالیاں، جی استقبال ہوا۔ میں بھی بحیثیت میں ناقد ہوں پی ٹی آئی کا، میرا تعلق مسلم لیگ نون سے، مجھے بھی فکر تھی کہ یار ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا۔ میں بھی ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا کہ اب سنوں کہ ان کی بپتا کیا ہے، ان پہ گزری کیا ہوگی، بیچارے نے کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں 12 ضلع کراس کر کے آیا۔ سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے سب دوستوں کو، پوری عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بٹوین اسلام آباد اینڈ پشاور 2 سے 3 ضلع آتے ہیں۔ ایک کا نام جو ہے سوابی ہے، دوسرا نوشہرہ ہے، اور اگلا پشاور ہے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میں ناٹنگ ہل کی طرح مجھے ہائیکنگ کا میرا موڈ ہو گیا تھا، تو میں منال کو ٹاپ کے گیا ہوں۔ اب منال کو ٹاپ کرنے کے بعد تو پھر آپ ہری پور پہنچ گئے، وہ آپ کا اپنا ضلع ہے۔ تو علی امین صاحب، آپ کی کہانی ہم نے سنی، وہاں پہ جب آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور 11 سالوں سے تیسری اسمبلی ہے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ تو سڑک پہ کھڑے ہوتے تو آپ کو سینکڑوں لوگ گاڑی میں بٹھا کے سی ایم ہاؤس پہنچا سکتے تھے۔ یہ 12 ضلع جو ہے نا گھوم پھر کے واپس آنا صوبائی اسمبلی میں، اور سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آئی جی میرے پیچھے پھر رہا تھا، رینجر میرے پیچھے پھر رہے تھے، تو بھئی بات تو واضح ہے، یا پھر آپ باتھ روم میں چھپے تھے، یا پھر آپ پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے، یا پھر آپ کسی پنکھے کے پر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر لگتا ہے ایسے کہ آپ مسٹر انڈیا ہیں۔ انڈیا کی فلم ہم نے بھی دیکھی تھی ایک انیل کپور والی، یا آپ مسٹر انڈیا ہیں، اور اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی تو انگریزی کی ایک فلم ہے ہالی ووڈ کی، دا میموریز آف این انویزیبل مین، ضرور دیکھیے گا۔ علی امین کی تقریر سننے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ میموریز ہے ایک انویزیبل مین کی، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو وہ بول تو سکتا ہے، اس کو سب نظر آتا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر وہ ڈائلاگ بھی یاد آیا کہ ڈان کو پکڑنے کے لیے 11 ملکوں کی پولیس پھر رہی تھی، علی امین صاحب کو پکڑنے کے لیے 12 ملکوں کی پولیس پھر رہی تھی، لیکن کوئی اس کو پکڑ نہیں سکا۔ کون مانے گا اتنا جھوٹ، اتنا دروغ گوئی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کہانی کو آپ کے اپنی پارٹی کے کارکن ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، پاکستانی قوم اس کو ہضم کر پائے گی؟ علی امین صاحب، آپ کا جھوٹ بات ساری یہ ہے کہ آپ کو عمران خان نے بولا ہے کہ میزائل چلا دو، بم پھوڑ دو، بغاوت کر دو، خیبر پختونخوا کو آپ پاکستان سے علیحدہ کرنے کا اعلان کر دو، کسی طریقے سے مجھے آپ قید سے چھڑاؤ۔ قیدی نمبر 800 چور، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اٹھا کے تو اسی طرح اٹھا، نو نیور۔ اگر چوری نہیں کی ہے تو رسیدیں نکالیں،
رسیدہ کٹو، یہی کہتے تھے نا. اب آپ کے لیے بھی وہی قانون ہے، رسیدیں نکالے پھر اس کے بعد بات کریں. ساری شرارت اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے. یہ روز کی نئی فلم، جس طرح شانور اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا لاہور میں، ایک لالی ووڈ ہے، ایک بالی ووڈ ہے، ادھر ایک اڈیالہ جیل میں بھی ایک ووڈ بنا ہوا ہے. وہاں پہ روز نئی تخلیق ہوتی ہے، روز نیا ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے اور روز نئی فلم بنتی ہے. اس کا اسکرپٹ بیرون ملک سے بن کے آتا ہے. ایسے حالات میں جب آپ کا اپنا صوبہ، لیٹ می ٹیل یو ایوری ون، میں پوری پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ڈینگی کی وبا اتنے شباب پر ہے کہ تقریباً ایک ایک ضلع میں ہر روز 6 سے 7 8 لوگ مر رہے ہیں. ہسپتالوں میں پیناڈول کی گولی نہیں ہے، کوئی اس کو کیئر کرنے کے لیے، کیور کرنے کے لیے، اس کا بندوبست کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے وسائل صرف اس بات پہ استعمال ہو رہے ہیں کہ چلو چلو لاہور چلو، چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو سنجانی چلو. یہ چلو چلو والا کام اب بند کرو، اب رک جاؤ، اب صوبے پہ بات کرو. آپ کے صوبے میں 34 یونیورسٹیاں ہیں اور 34 یونیورسٹیوں میں 24 یونیورسٹیوں میں اس وقت وائس چانسلر نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس کے اوپر آپ نے 18 یونیورسٹیوں کو بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. علی امین صاحب، یہ آپ کی پرفارمنس ہے. آپ کی کابینہ پہ میں اگر بات کروں تو کابینہ آپ کی یہ ہے کہ ایک ایک وزیر 15 سے لے کر 20 اور 25 کروڑ روپے کی ادائیگی کے بعد وہ آپ کی کیبنٹ کا ممبر بنا ہے. کرپشن کے حالات یہ ہیں. ہیلتھ کے نظام کی بات کروں تو صحت کارڈ اس وقت بند ہے. اسٹیٹ لائف سرنڈر کر چکا ہے. اسٹیٹ لائف کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس مزید نظام نہیں ہے. یہ صحت کارڈ کا معاملہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ جس بندے کا اس کے وہ اسپتال تک بھی آتا ہے تو یہ لوگ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں اور اس میں اسٹیٹ لائف کو جیب سے پیسے ڈالنے پڑ رہے ہیں. اسٹیٹ لائف نے وہ پروگرام ان کا بند کیا ہوا ہے. پچھلے دنوں، یہ پچھلے مہینے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 1 ارب روپے کے سرجیکل گلوز، یہ جو دستانے ہوتے ہیں اسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ سپلائی کی گئے. پتہ چلا کہ اس میں 56 کروڑ روپے کا غبن ہوا ہے اور موسٹلی ہاسپٹلز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دستانے جو سرجیکل گلوز ہیں یہ پہنچے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کے صوبے کے حالات ہیں. جو پرائمری سکولز ہیں، مڈل اور ہائی سکول ہیں، وہاں پر لیٹرین نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. او بھائی دیکھو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر آن ویلز، ہاسپٹلز آن ویلز. وہاں پہ اب تو بچیوں کی شادیاں شروع ہو گئی ہیں، ان کو جہیز دیا جا رہا ہے، سلامی میں 1-1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، لوگوں کو بائکس مل رہی ہیں. آپ نے کیا دیا؟ آئی ایم دا ون. جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہائر کر لیے تھے اور ان کو 35 سے لے کر 50 ہزار روپے سرکاری خزانے سے یہ لوگ دیتے تھے، اور انہوں نے ان کو پیسوں پہ لگا کے اپنی جو پروپیگنڈا ہے، اینٹی سٹیٹ پروپیگنڈا، اس کو یہ لوگ ہر وقت چڑھاتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، ہیمر کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو جتنا انہوں نے ذلیل و خوار، ہمارا صوبہ بڑا بدبخت ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگوں کی حکومت آئی ہے جو نظام ریاست، نظام قانون اور نظام حکومت سے نابلد لوگ ہیں. اور یہ بدقسمتی سی، میں تمام جو پاکستانی لوگ مجھے سن رہے ہیں، کہ جو 4.25 سال آپ نے سنا دیکھا کہ 1 کروڑ نوکریاں، انقلاب، 50 لاکھ گھر، 2 نہیں 1 پاکستان، مدینے کی ریاست، وہ اس میں سے کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. ایک بات کوئی ایک اٹھتا قدم آپ کو نہیں ملے گا. تو سوچے، اندازہ کرے کہ خیبر پختونخوا گزشتہ 11-12 سال سے یہ آفت اور یہ مصیبت بھگت رہی ہے. وہاں کے مالی حالات کیا ہوں گے، وہاں کے انتظامی حالات کیا ہوں گے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہوگی، وہاں پہ بے روزگاری کے کیا ہوں گے. اچھا، دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو بھی دھرنا ہوتا ہے
میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، پوری قوم جان لے کہ جب بھی پی ٹی آئی کا دھرنا چلو چلو والا کوئی جلسہ احتجاجی ریلی اسلام آباد میں ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے، افغان مہاجر کیمپ سے اس میں بندے لائے جاتے ہیں، 5 سے لے کے 10,000 روپے دیہڑی تک۔ جس دن ان کا یہاں پہ ڈی چوک میں آنا تھا 4 تاریخ کو، اس دن میں نے اپنے بندے، اپنے کارکن بھجوائے شمشتو کیمپ، جلوزائی مہاجر کیمپ، اس میں ایک مہاجر نہیں تھا، سب کے سب دیہڑی پہ ادھر پہنچے ہوئے تھے۔ جو محسن نقوی صاحب نے پھر اعلان کیا، آئی جی نے کہا کہ 120 افغانی ہم نے پکڑ لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرین لوگ، ان کو یہ لوگ آگے رکھتے ہیں، اپنے تھوڑے بہت کارکن اگر ہوں بھی معصوم لوگ ہیں، وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ بندوق، غلیل، پیٹرول بم، شرارت، پولیس پر حملہ، ریاستی املاک پر حملے، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ بہادر اتنے بنتے ہیں، کل موصوف فرماتے ہیں اسمبلی میں، پھر تقریر کرنے کا ان کو بڑا شوق ہے۔ ان کا لیڈر بھی کہتا ہوتا تھا ادھر ڈی چوک میں کہ میں نے تو پی ٹی وی پہ تقریر کرنی ہے، مجھے قوم سے خطاب کرنا ہے 126 دن کے درمیان۔ تقریر کا ان کو بڑا شوق ہے۔ کہتا ہے کہ ہم پھر آئیں گے، آئی جی پی کو اگر نہیں اٹھایا تو ہم شہباز شریف کے بیڈ روم تک گھس جائیں گے۔ میں کہا یہی تمہاری اوقات ہے، وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے نکلے تھے، اب آئی جی پہ آ گئے ہو، تھوڑے دن اور گزریں گے تو یہ ایس ایچ او تک آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اتنی ان کی اوقات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بیڈ روموں والی باتیں چھوڑ دیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی کسی کے بیڈ روم میں نہیں جا سکتا۔ We all are Pakhtuns, we all are Pakistanis. We know how to deal with such kind of activities and miscreants. اگر آپ پاکستان کے ساتھ کھیلو گے، اگر آپ ریاست کے ساتھ کھیلو گے، تو یاد رکھو ریاست یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ آپ کا لیڈر یہ سوچتا تھا، یہ آپ کے خواب تھے کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہوگا، پاکستان صومالیہ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، اور یہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا۔ خاکم بدہن نہیں ہوا۔ پاکستان بنا ہی قائم و دائم رہنے کے لیے، اور یہ قائم و دائم رہے گا۔ اور اب آپ کی یہ جو شرارتیں ہیں اس کو بند کریں، اپنے صوبے پہ توجہ دیں، ڈینگی کا علاج کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو بتائیں، آج اسی پریس کانفرنس میں ہم اعلان کریں گے۔ ہم مریم نواز سے پھر گزارش کریں گے کہ اپنے جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں، ویلز ہاسپٹل، ڈاکٹرز آن ویل، اس کو خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں بھیجیں۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف سے کہیں گے، پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا، تو جب سیلاب کا سامان آیا تو انہوں نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ کل آپ نے صوبائی اسمبلی میں دیکھا، فسطائیت کی حالت یہ ہے خیبر پختونخوا میں، یہاں پہ عمر ایوب کو اگر آپ بولنے نہ دیں تو زمین اور آسمان کی کلا میں ملا دیتے ہیں۔ یہاں پر اگر اسد کیسر کو 2 منٹ نہ ملے تو یہ پوری حکومت اور پوری ریاست کو یہ ایک سٹیک رکھ دیتے، چیلنج کر لیتے ہیں۔ لیکن کل آپ نے کیا کیا؟ میں وہ بندہ ہوں، جب میں اسمبلی میں جب میں بات کرنے کے لیے اٹھتا تھا تو یہ ہمیں بات کرنے کے لیے مائک ہمارا نہیں کھولتے تھے، ہمیں مجبوراً وہاں پہ اپنے ایجنڈے پھاڑ کے ہمیں اسمبلی اجلاس چھوڑنا پڑتا تھا، زور زبردستی کرتے تھے۔ مجھ پہ خود ذاتی طور پہ کئی بار انہوں نے پابندی لگائی کہ اس کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں مت چھوڑو۔ کل ایک معزز رکن نے کہا، وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی پی سے ہیں، اس نے کہا مجھے بولنے کی اجازت دیں، میں علی امین کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس کو بات کی اجازت بھی نہیں دی، بلکہ اس پہ حملے کیے گئے۔ یہ فسطائیت ہے۔ تو عمر ایوب صاحب، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، جو پارلیمانی لیڈر ہے آپ کی زرتاج گل بی بی، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، شاندانہ گلزار بھی بتائیں، اسد کیسر بھی بتائیں، کہ اگر آپ کو اس قومی اسمبلی میں کوئی بات نہ کرنے دے تو کیا آپ برداشت کرو گے؟ یہ سلوک اگر آپ کے ساتھ ہو جو کل آپ نے اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں کیا، تو آپ برداشت کر لو گے؟ یہاں پہ آپ احتجاج کی بات کرتے ہو، لیکن خیبر پختونخوا میں جب منتخب تحصیل ناظمین آ کر صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو آپ ان کے سر پھوڑ کر ان کو واپس بھیجتے ہیں۔ پختونخوا میں تو آپ نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی ہے، اور ایک بیرسٹر سیف کو بٹھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ساری حکومت اور پورا صوبہ ہی ان سیف ہوا ہوا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہے. جوزف گوئبل یہ ہٹلر کا ہوا کرتا تھا ایک انفارمیشن منسٹر، جو شیطان کے بعد سب سے بڑا اونچا قد کا دروغ گو اور جھوٹا شخص تھا. پی ٹی آئی کا ایک ایک ترجمان جو آ کے ٹی وی پہ بات کرتا ہے، میڈیا، سوشل میڈیا پر، ایک ایک بندہ یہ ہٹلر کا جوزف گوئبل ہے، اور ان میں جھوٹوں کی روح سما چکی ہے. یہ خود کو جیل میں پڑا ہوا قیدی 800 چور، یہ خود کو میزولینی سمجھتا ہے، خود کو چیگویرا سمجھتا ہے، بزدل اتنا ہے کہ فیس نہیں کر سکتا. انقلاب لانے والے لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، گولی سینے پہ کھاتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں. آپ کے انقلابی عمران خان صاحب اپنے جوتے اور خیبر پختونخوا کی سرکاری گاڑیاں وہ اسلام آباد میں چھوڑ کر گئے ہیں. انقلاب کی باتیں ہمارے ساتھ مت کرو. میں دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں which is very serious. لیکن یہ میموریز آف این انویزیبل مین سب آپ نے ضرور یہ مووی دیکھنی ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. پی ٹی ایم خیبر پختونخوا میں پختون تحفظ موومنٹ کے نام سے آج سے 7 سال پہلے ایک تنظیم بنی تھی. باتیں وہ ایسی کرتے ہیں کہ لوگوں کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. پختون جو ہے تو وہ ڈیپرائیوڈ ہے، پختون جو ہے تو اس کے حقوق کھائے جا رہے ہیں. مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں. جو لوگ ہیں یہ کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے قبائلی اضلاع میں یا بارڈر کے ایریا پر، یہ وہ لوگ ہیں، میں پاکستانی قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں، جو ہمارا پاک افغان بارڈر ہے یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں. لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر دکھی ہوئی جگہ پہ وار کرتے ہیں، اور ان کا جو الٹیمیٹ گول ہے، بات پشتوں کی کرتے ہیں کہ جو پشتو بولتا ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں. جو پٹھان ہے یہ ان کی نمائندہ تنظیم ہے. نو مسٹر پشتین، اٹس نیور لائک دس. وہاں پر خیبر پختونخوا میں ہزارہ میں بھی لوگ ہیں، پشاور میں بھی ہند کو سپیکر ہے، سرائکی بیلٹ بھی ہے. میں خود پشتون ہوں، میں پشتو سپیکر ہوں. لیکن آپ صوبے کو لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں کر سکتے. اور پھر آپ اس صوبے کو، آپ کا الٹیمیٹ گول ہم جانتے ہیں. میں بتاتا ہوں، لیٹ اسپیک دا ٹروتھ. آج قوم کے سامنے واضح الفاظ میں بات کرتے ہیں. یہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں اٹھا کر ان کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ گریٹر پختونستان ہے. اینڈ واٹ از گریٹر پختونستان؟ کہ صوبہ خیبر پختونخوا کو افغانستان کا حصہ بنا دیا جائے. نیور، کبھی بھی نہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم مانتے ہیں، ہم پشتون ہیں، آپ بھی پشتون ہیں. واپس آ جائیے. آپ جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، آپ کو جن ملکوں سے پیسے مل رہے ہیں، پاکستانی حکومت اور ریاست کے پاس تمام شواہد آ چکے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کون آپ کو فنڈ کر رہا ہے. انڈیا بھی آپ کو فنڈ کر رہا ہے. افغانستان میں پاکستان دشمنوں کے جتنے اڈے ہیں وہاں سے بھی آپ کو فنڈنگ ہو رہی ہے. اسرائیل سے بھی آپ کو پیسے آ رہے ہیں. اور پاکستان میں موجود اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس آپ کو فیڈ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے صوبہ خیبر پختونخوا کی علیحدگی کا اعلان کرو. اور بدقسمتی سے مجھے یہاں پہ یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پی ٹی آئی در پردہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی ایم کو ان کو پیسہ بھی دے رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے. ادروائز یہ بات اتنی آگے تک نہیں جاتی. تو میں اگر اگلے 2 دنوں میں یا چند دنوں میں انہوں نے گریٹر پختونستان کا اعلان کیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ یہی تھا کہ یہ لوگ خدا رسول کا واسطہ ہے، جس ملک میں رہتے ہو اس کے جھنڈے جلاتے ہو. جرمنی میں، اسپین میں، فرانس میں آپ نے پاکستانی، آپ کی تنظیم پی ٹی ایم نے پاکستان کے جھنڈے جلائے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، دستور کے ساتھ کھڑے. ہم تمہیں کوئی بچے لگتے ہیں؟
نو، اپنی پوزیشن ٹھیک کریں. میرا بھائی ہے، میں کہتا ہوں اس کو واپس آؤ، مڑ کے آ جاؤ. پاکستان ہی ہماری منزل ہے، یہی پہ ہمارا جینا ہے، یہی پہ ہمارا مرنا ہے. اور یہ جو بارڈر ہے یہ پاک افغان بارڈر ہے، یہ ڈیفرنٹ لائن نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر آپ بات کرتے ہیں آپریشن کی تو لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئر، آپ پاکستانی فوج کے خلاف ایک فیشن بن چکا ہے، اور اسپیشلی پھر پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جس سیاسی پارٹی نے، جس تنظیم نے، جس لیڈر نے اپنی قد کاٹ بڑھانی ہوتی ہے، وہ فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، وہ فوج کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ خاکی وردی کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. بتاؤ، اگر if there is no terrorism in خیبر پختونخوا، if there is no terrorist in خیبر پختونخوا، تو مجھے بتائیے یہ آپ کے فوجی جوانوں کو کون مار رہا ہے؟ یا آپ کے پولیس والے جو ہزاروں شہید ہو گئے ان کو کون مار رہا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ آپ کی فوج مرنے کے لیے ادھر کھڑی ہے، آپ کی پولیس مرنے کے لیے ادھر کھڑی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں مانتے. میں خود آپریشن کا اتنا حامی نہیں ہوں، بٹ if we have left with the no, if ریاست left with the no option but to get into the operation، تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ پاکستان کو ٹوٹنے دیں. وہ صوبہ جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ریفرینڈم کے ذریعے جیت کر، پیر آف مانکی شریف کے ذریعے جیت کر پاکستان کا حصہ بنایا تھا، اس کو ٹوٹنے دیں. اب پاکستان کو توڑنا چاہتے؟ نو، نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں پی ٹی ایم کے تمام دوستوں کو، اور میں وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو پی ٹی ایم کی طرف سے کبھی بھی دعوت آئی، بلکہ آپ کی طرف سے دعوت اگر گئی، آپ بھی دیں. حکومت کو بھی پہل کرنی چاہیے کہ آئیے لیٹس سٹ ٹوگیدر اکراس دا ٹیبل، بات کرتے ہیں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ اس کے حل ہیں. صرف سویلین نہیں مر رہا، فوجی بھی مر رہا ہے، پولیس بھی مر رہی ہے، پولیو کے ورکر بھی مر رہے ہیں، اسکول کے اساتذہ بھی شہید ہو رہے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے. تو آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو، بغاوت کا رستہ یہ تباہی کا رستہ ہے. اور پاکستان، اب آپ سن لیں کہ اب یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس ملک کا وزیر اعظم اب عمران خان نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے. یہاں پر پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی مل کر حکومت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وی نو ویری ویل. اور پھر ہماری پاک فوج جس پہ ہمیں فخر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کس طرح تحفظ فراہم کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح اس کو بچانا ہے. جس گدھوں کی طرح خیبر پختونخوا پہ یہ حملے ہوتے ہیں اور اس کو بارود کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے کہ اس صوبے کو کوئی پولیٹیکل لبادہ اوڑھ کر، تو کوئی تحفظ موومنٹ کا لبادہ اوڑھ کر جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم ناکام بنائیں گے. پاکستان کے تمام اشاریے مثبت ہو چکے ہیں، آپ کی انفلیشن ریٹ، مہنگائی کم ہو رہی ہے، آپ کا جی ڈی پی اوپر جا رہا ہے، ریمیٹنسز آپ کے بڑھ رہے ہیں، سرمایہ کار آ رہے ہیں. سی پیک 1 جس کو عمران خان نے بند کر دیا تھا وہ آپ کا دوبارہ سٹارٹ ہو گیا. سی پیک 2 آپ سائن کرنے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے آ رہی ہے. تو اس وقت وہ لوگ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور آپ کو پیچھے ہٹنا ہے. تھینک یو ویری مچ. ذکر کیا پی ٹی ایم کا کہ پی ٹی ایم کے اوپر آپ نے شدید ملک سے غداری کا الزامات، ملک سے حملوں کے الزامات آپ نے لگائے، ملک سے علیحدگی کے صوبہ ادا کرنے کا الزامات بھی آپ نے لگائے. اس کے بعد آپ نے ان کو مذاکرات کی دعوت بھی آپ نے دے دی. ان کی ایک قومی عدالت ہو رہی ہے جس کی انہوں نے ہائی کورٹ نے پشاور میں ان کو اجازت بھی دی ہے. آپ اتنے شدید الزامات لگانے کے بعد، حکومت کی طرف سے ان کو قلعہ قرار دینے کے بعد، آپ ان کا میڈیا کو بلیک آؤٹ کرنے کے بعد آپ ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں. کیا آپ ان کی قومی عدالت میں شرکت کریں گے جب انہوں نے ساری پارٹیوں کو دعوت دی ہوئی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے اس سے پہلے بھی کئی بار انہوں نے اپنی قومی عدالتوں اور پختون قومی جرگے کے بارے میں انہوں نے دعوتیں دی ہیں. میں کبھی ادھر گیا نہیں ہوں. آئی ایم ویری مچ کلیئر. دے آر ناٹ اسٹینڈنگ بائی دا سائڈ آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کل دم ہیں لیکن آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ کے ملک کے بسنے والے لوگ ہیں.
ان کو ذبح نہیں کر سکتے، سینے سے لگانا جانتے ہیں. ہم ریاست ہیں، ہم حکومت ہیں، ہم پاکستان ہیں. اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ واپس مڑ کے آ جاؤ، اب ہمارے بچے ہو، ہمارے بھائی ہو، ہمارے وجود کا حصہ ہو. جس راستے پہ آپ جا رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے اور یہ ملک کے نقصان کا راستہ ہے، اس پہ مت جاؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی جو معاملات ہیں اس سے کوئی ہونے والا کا بچہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور اس وقت جو کر رہا ہے اس کو عمران نیازی نے اتنا پریشر دیا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ ہائی بلڈ پریشر کا تو مریض بن ہی چکا ہے. پتہ نہیں اس کو اللہ بچائے اس کو کہ وہ ڈائبٹیز اس کو ہو جائے یا کیا ہو جائے، اس کو بیمار وہ ہو جائے گا. وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے چیف منسٹر بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم نے مجھے اس جیل سے نکالنا ہے، باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. سب کے سب جو ہیں وہ کوئی جلسے جلوس میں اور احتجاج میں نہ آئے، علی امین ذمہ وار ہے. پیسے اکٹھے کرو، وزارتیں بیچو، ڈی سی کی پوسٹیں بیچو، کمشنر بیچو، مال بیچو، جو کرتے ہو وہ کرو لیکن مجھے نکالو. تو علی امین جو ہے ہی از ان اسٹریس. ہمیں اس کا لوگ کہتے ہیں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے، مجھ سے پوچھے میں اس کو وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ فوج کے خلاف بات کر رہی ہے، پشتون تحفظ موومنٹ ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن یہ سلسلہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا گجرانوالہ جلسے سے، تو اب کیسے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو برداشت نہیں کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات نہیں کی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے انڈیویجول کی بات کی تھی، نام لے لے کر ایک ایک بندے کی. پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی یہ آپ کے ریاست کو، آپ کے ریاستی ادارے، آپ کی فوج کو، پوری فوج کو یہ خنجر کی نوک پہ رکھ کے بات کرتے ہیں. دس از ڈفرنس بٹوین دا نیریٹو آف میاں نواز شریف اینڈ دا پیپل ہو آر ٹاکنگ اباؤٹ. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پی ٹی ایم کا، مجھے 2019 کا خواجہ آصف صاحب کا بیان یاد آیا. وہ نیشنل اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے، وہ سیاسی طور پر معاملات حل کرنا چاہیے، فورس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بتائیے گا جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ نارمل تھا جس طرح آپ پی ٹی آئی کا ہے، اور اب آپ حکومت میں ہے تو آپ کا رویہ پی ٹی آئی یا گورنمنٹ میں تھی اس طرح سے ہے. تو یہ بتائیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پی ٹی ایم کے ساتھ سخت ہو جاتی ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ پی ٹی ایم کے ساتھ نرم رویہ رکھتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پی ٹی ایم کے بارے میں مسلم لیگ نون کا موقف کبھی بھی ایسے نہیں رہا کہ ہم نے ان کے موقف کی سپورٹ کی. دیٹ از لاؤڈ اینڈ کلیئر، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. ہمیشہ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا جو آپ بات کر رہے ہیں اوور دا فلور آف دا ہاؤس جو انہوں نے کہا تھا، مجھے وہ تقریر ان کی پوری یاد ہے. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ آئیے سیاسی طریقے سے قومی دھارے میں شامل ہوں تو بات ڈائلاگ کے ذریعے ہوگی. اگر آپ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، فوجیوں پہ کس نے گولی چلائی ہے؟ فوجی کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ کل آپ کے 7 لوگ شہید نہیں ہوئے؟ کرنل، میجر، بریگیڈیئر، کیپٹن، سپاہی، حوالدار، صوبیدار، کوئی بچہ ہے؟ کون مار رہا ہے؟ وہ بھی مرتے. تو چیزیں تو ہیں نا. سب پارٹی کو انہوں نے بلایا، آپ جا بھی نہیں رہے، آپ درکار کی بات بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب وہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں جا رہے، آپ نے بائیکاٹ کیا؟ قومی عدالت میں یہ بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قومی عدالت میں آج کی پریس کانفرنس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہماری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے اسٹیٹ پر مزید گھناؤنے اور بڑے گھٹیا الزامات لگانے ہیں، اور دے آر اباؤٹ ٹو اناؤنس دیئر الٹیمیٹ گول اینڈ ایجنڈا آف گریٹر پختونستان، گریٹر افغانستان. تو ہم وہاں پر نہیں جا سکتے. جی پی ٹی ایم کی، اور پیچھے جو پی ٹی ایم کی حکومت تھی وہ انہی کے 2 ووٹوں سے ہی بنی تھی، جو کہ محسن داوڑ اور علی وزیر. اور نہیں یار، آپ پارلیمانی سیاست کچھ اور ہوتی ہے، باہر کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے. وہاں پر اب انہوں نے کن شرائط پہ ووٹ دیا تھا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے، ان کا ہمارے ساتھ مل جانا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے، اور پھر انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی چھوڑ دیا تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کے ریکارڈ پہ ہے کہ وہ پھر پی ٹی ایم سے علیحد بھی ہو گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے. یہ سوال بتا دیں کہ آپ اجازت کا حق کیوں نہیں دے رہے پی ٹی آئی کو؟ کنٹینر نکالتے وہ تو آپ کو اجازت کرنے دے رہے تھے،
एहतजाज एक बार हो ठीक है, 2 बार हो ठीक है, 7-7.5 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं। एहतजाज का मकसद क्या है? 126 दिन का धरना याद है? एक दिन के लिए आए थे और बैठ गए थे कब्रें खोद कर। एक वो दूसरा भी था, वो गमला जिसने सर पे रखा हुआ था, इधर बूटा भी लटका हुआ था उसका, कब्रें खोद कर बैठ गए थे सर केपी के कफन पहन के। तो अगर एहतजाज एक दिन का हो, एक बार हो तो कर ले, जमहूरी मुल्क है। लेकिन अगर आपका निशाना पाकिस्तान की इकॉनमी है, जिस तरह पहले आपका निशाना चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा था और आज आपका निशाना शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, we won't spare you, we won't allow। फिल्म शनाज शख्सियत लगते हैं, आपने काफी सारी फिल्मों के नाम भी बताए, आपके पास एक कितना अच्छा एक्टर है मौजूद, वज़ीर आला, तो कोई फिल्म बनाना चाहेंगे इस थीम पे? एक जो हमारी जो केपी है, मैं तो फिल्में एक ज़माने में ही देखा करता था। अब हज जब से किया है 2015-16 में, तो उसके बाद फिर टाइम भी नहीं मिलता, मसरूफियत भी बढ़ गई, ये पुरानी देखी हुई हैं। लेकिन इनको देख के वो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, वो वहाँ पे अब स्क्रिप्ट राइटिंग बड़ी अच्छी होती है। आपको अगले चंद दिनों में, 2-4 दिनों में नया स्क्रिप्ट मिलने वाला है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। एक नया ड्रामा आने वाला है। रोज़ जो है ना, कभी एक होता है नायक, होता है खलनायक, कभी होता है 3 इडियट। यहाँ पे तो इडियट ही इडियट्स हैं। 3 स्टूजीज भी ज़रूर देखिएगा, ये सारी इन पे बनी है। सर केपीजे हाउस को सील किया गया है और खबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे विभाग के इदारे हैं, तो अगर ये खबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनको भी सील करती है तो ये जंग है, ये किस तरफ जा रही है? और इतने टाइम के बाद 1973 में शायद ये ज़मीन अलाट हुई थी और उसके बाद आज जाके आपकी हुकूमत को या सीडीए को ये याद आया कि यहाँ पे गैर कानूनी जो अलाटमेंट है वो की गई है, इस पे क्या कमेंट है? यार हमारी हुकूमत को क्यों आप मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं? ये सीडीए एक इदारा है और उसने ये देखना होता है। यहाँ पे ब्लू एरिया में और भी प्लाजे हैं जिनको नोटिस मिले हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, अच्छा मैं कतई तौर पर बीइंग द सिटीज़न ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, मैं खैबर पख्तूनख्वा उसके इस तरह, मतलब वो सारा सील नहीं हुआ, उसका एक पोर्शन वो डेंजरस भी है, उसमें नोटिस भी गए हैं। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, आई यूज़ टू गो देयर, मैं वहाँ रहता भी हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात लाउड एंड क्लियर बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है ना, वो एक मामूली सा मसला है, नोटिस गया है, नोटिस को जवाब दे देंगे और जो उसको रेगुलराइज करना है, ठीक हो, मसला रेक्टिफाई हो जाएंगे, वो खुल भी जाएगा। बट दिस इज़ नॉट कि रियासत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला किया है। दिस इज़ समथिंग वेरी डिस्गस्टिंग। आई डोंट बिलीव एंड आई डोंट एग्री विद दिस। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात। ये गलत है। यहाँ पे आए थे, उसके नतीजे में 35 पुलिस अधिकारी जख्मी हुए, एक शहीद हुआ, 10 गाड़ियां पुलिस की तबाह हुई, उसके 34 मोटरसाइकिल तबाह हुए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट अरबों रुपए का बर्बाद हो गया। इस्लामाबाद की पुलिस ने पंजाब पुलिस को भी तलब किया, एफसी भी इनके साथ मौजूद थी, फौज भी इन्होंने तलब की और इनके साथ रेंजर भी मौजूद थी। उसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस का इतना नुकसान भी हुआ, मोबाइल सिग्नल भी बंद रहे और शहरियों को भी 3 दिन तक जो है महबूस रहे। तो क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं थी जो मुतालबा की तरफ से आया आईजी की तबादला करने का, ज़्यादा की तरफ से, ये नून लीग को बारा नहीं खाता? क्या नून लीग भी ये मुतालबा नहीं कर रही कि आईजी की तब्दील कर देना चाहिए? इतनी बड़ी नाकामी पुलिस की कि चंद 100 लोगों ने इस्लामाबाद में इतनी बड़े वारदात करके चले गए, तो आईजी की नाकामी पे नून लीग ये नहीं चाहती कि उसको तब्दील कर दिया जाए? हम सियासी लोग हैं, हम कहते हैं कि जो लोग सियासत के लिबादे में ओढ़ कर आते हैं तो उनको उन पे ज़रा हाथ होला रखें। आईजी साहब को ज़्यादा नहीं करते। शुक्रिया।